سلامتی ہے ان پر جو حق پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، سلامتی ہے ان پر جو حق سننے کے منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو ہم انجینئر کو گمراہ کہیں گے اور نہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا کہیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر جو بات کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے انجینئر محمد رضا کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں کی ہیں۔ اگرچہ مفتی صاحب نے انجینئر محمد مرزا صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن واضح طور پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ہی کہی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا تھا گستاخانہ عبارت کے اوپر، یعنی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، جس فتاویٰ میں انہوں نے کہانیاں کرانے والے جو علماء ہیں ان پر بھی تنقید کی تھی، اور انہیں بھی کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھو آپ بھی۔ اور انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہی باتیں مفتی صاحب نے بھی فتاویٰ میں لکھی ہیں۔ صدقے آپ دین کا مذاق اڑائیں ان کہانیوں کے ذریعے، قرآن بخاری مسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں، ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں، ہمیں رونے بھی نہ دیں۔ سرکار پہلے ہم لوگ رویا کرتے تھے، اس پلیٹ فارم نے کہا رونا دھونا بند کرو، ان کو چیلنج کرو حسینی بن کے، یہ بنو امیہ پارٹی دین کو لے بیٹھی ہے۔ اب تم لوگوں نے رونا ہے قیامت تک انشاءاللہ، تم لوگوں نے نوحے کرنے ہیں۔ مفتی صاحب اس فتاویٰ میں 16 نمبر پوائنٹ پر لکھتے ہیں، یہ سب اخبار روایات تو قطعی ثبوت ہیں اور نہ ہی قطعی الدلالہ، اور نہ ہی یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں، کہ یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں جو ہے ان کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور جو مولوی حضرات کہانیاں کرواتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کے، ممبر رسول پر بیٹھ کے، اور ابھی تک یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہیں چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ اس کے اوپر تعویلیں پیش کر رہے تھے اور مناظرے کر رہے تھے اپنے بزرگوں اور بابوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو مناظرہ ہوتا ہے وہ ایسے مسائل پر کیا جاتا ہے کہ جس مسائل کو آپ دین کے اندر سمجھتے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام گستاخانہ عبارتیں جو ہیں یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، ان کا دفاع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ لکھا ہے، دیا ہے فتویٰ، یہ کبھی بھی نہ آتا جب تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ نہ کرتے، تب تک یہ کبھی بھی فتاویٰ جو ہے نہیں آنا تھا۔ اور آگے مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں فتاویٰ میں کہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کے انکار پر کسی کی تکفیر نہ کی جائے اور نہ اسے دال و مدل کہا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر صاحب کی نہ تو تکفیر کی جائے نہ تو ان کو گمراہ کہا جائے۔ ایڈی مفتی صاحب نے کیا ہے کہ نہ ہم آپ کو گمراہ کہیں گے نہ گمراہ کرنے والا کہیں گے، بال مدل، ٹھیک ہے، نہ یہ کرامت قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے، نہ یہ ضروریات دین ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے، نہ کافر ہو، نہ گمراہ ہو، نہ گمراہی کی طرف بلانے والا ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پہ ہے، اور یہ مطلب ہے کوئی اور مطلب نکلتا ہے؟ اور پھر خود مانے نہ ہی قطعی ثبوت ہے نہ سرکار، یہ اگر قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہے تو سنانے کیوں ہو؟ ہر جمعے کے خطبے میں کرامتوں سے شروع ہو کے کرامتوں میں ختم ہوتے ہو، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تم لوگوں کو۔ صاحب نے 17 نمبر پوائنٹ میں جو علماء کہانیاں کرواتے ہیں ان کی بھی کلاس لی ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، یعنی جو کہانیاں کرواتے ہیں علماء کرام اہل سنت والجماعت سے ہیں، کہ انجینئر اور ان کے اسٹوڈنٹ سے بچنے کے لیے، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، کہ اولیاء کرام کی علمی اور عملی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں۔ ان کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، جیسے ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈنڈی دس مولوی مار رہا ہے تو ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے مفتی صاحب نے آگاہ کر دیا، وارننگ دے دی کہ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پکڑ لیں گے آپ کو، اس لیے آپ ان کی زندگی اگر بیان بھی کرنی ہے تو ان کی عملی زندگی جو ہے اور علمی جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات کریں، جیسے کہانیاں یا شڑلیں چھوڑتے ہیں جو دین میں ایڈ کی ہوئی ہیں ان کو بیان نہ کریں۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ اپنے بڑوں کی بھی بات نہیں مانتے، پھر بھی وہی کہانیاں کس سے عوام کو کس سائڈ لگایا ہوا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے سامنے علمی جو ہے وہ بات کریں جس میں لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو، اور ان کی اتباع پر آمادہ کریں اور علم کی طرف راغب کریں، نہ کہ کہانیوں کی طرف۔ یہ کہانیوں کا ورڈ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ بریکٹ میں نے خود ایڈ کیا ہے۔ اور آگے مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں کی تعلیم یافتہ راہ پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہی تو انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ علمی بات کریں، نہ کہ آپ اپنے سے قصے کہانیاں جو ہیں وہ دین میں داخل کر دیں۔ کوئی بھی بات کرنی ہے تو علمی دلائل سے کریں، اپنا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں علمی لیول سے رکھیں،
علمی حوالے سے رکھیں اپنا مقدمہ۔ تو مفتی منیب صاحب بھی یہ مان گئے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کر کہانیاں اور قصے لوگوں کو سناتے ہیں، اس لیے انہوں نے علماء جو ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پکڑ لیں گے ہمارے علماء کو۔ اسی لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ میں یہ مینشن بھی کیا ہے علماء کے بارے میں۔ آگے مفتی صاحب نے قصیدہ غوثیہ سے ایک عبارت لی ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا اور یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت کو پایا۔ تو بالکل یہ جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے لوگوں کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، یہ واقعی ایسے بالکل یہ واقعی انہوں نے ٹھیک بات کی ہوگی، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وہ علمی بات کر رہے ہیں، نہ کہ وہ کوئی قصہ کہانیاں یا جو لوگ ہیں اندھی عقیدت کر کے اپنے بزرگوں اور بہت سے اور کہانیاں بھی ہیں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے منسوب کی ہوئی ہیں، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ کوئی بھی بات اگر بندہ بیان کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے سے ایک شرل ٹھوک رہا ہے یا پھر یہ علمی بات کر رہا ہے۔ ابھی یہاں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا، یعنی وہ بھی علم کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ وہ قصہ کہانیوں کی۔ اور یہاں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، علم و بس کریو یار، یعنی علم کو بس کرو۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کیا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ میرے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی علمی بات کی ہے، انہوں نے بھی علماء کو یہ کہا ہے آپ کس سے کہانیاں چھوڑ کر لوگوں کو علمی بات بتائیں، یا ایسے ان کے سامنے جو واقعات ہیں ان کے سامنے پیش کریں جن سے ان کو فائدہ ہو، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ سے گستاخانہ عبارتیں جو ہیں ان کی طویلیں پیش کرتے رہیں اور ان کا دفاع کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں انہوں نے انجینئر محمد میر صاحب کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی ہیں، ہمیں ہی لگتی ہیں باتیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔